اور سنا کہ 3 دن اور کنٹینیو رہے گا. تو اگر ایسا ہوگا تو سر جو ضرورت کی جو چیز ہے بھاجی ترکاری ہے کچھ ہی نہیں مل رہا ہے. تو اس میں بہت دقت ہو رہی ہے لوگوں کو. تو اس کے اندر جو اس کا سپلائی چین کون کیسے بات کر سکتے ہیں تاکہ مطلب جو میرے خیال سے آج سے کچھ ہاتھ گاڑیاں الاؤ کی گئی ہیں ان ہاتھ گاڑیوں کو صحیح ریٹ پہ ملے. ہاں بس ہاتھ گاڑی ہاں کچھ گاڑیاں آ رہی ہیں لیکن تقریباً معاملہ رول سر. ابھی اورنگ آباد میں جو اسپیشل لاک ڈاؤن کا پروگرام چل رہا ہے اس میں مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کو کچھ چیزوں کی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پرنتو پھر بھی کورونا کے چین کو بریک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کا سہیوگ آپ سب کا کوآپریشن پرشاسن کو ملے گا اور ہم مل کے ہی اس کورونا کے چین کو توڑ سکتے ہیں. خاص کر کسی گھنی آبادی کے محلے میں جب کورونا پرویش کرتا ہے اور وہاں پہ کچھ کم پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں تو ہمیں اس جگہ پہ جا کے جو بھی سماج کے پروفیشنل لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم ادھیکاری لوگ ہیں ہمیں جا کر کے ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے ان لوگوں سے کام کرا کے لینا چاہیے اور اس طریقے سے کام کرانا چاہیے کہ کورونا کا چین ٹوٹے اور تبھی ہم مل کر کورونا پہ مات دے پائیں گے. آپ سب کے سہیوگ کے لیے آپ سب کے کوآپریشن کے لیے ہم آبھاری ہیں. اس کے ساتھ ہی اس طریقے کی شکایت ملی ہے کہ کچھ لوگ سبزی کا دام یا اور بھی کسی چیز کا دام کیونکہ ڈور ڈیلیوری الاؤڈ ہے اس میں کافی منافع لے رہے ہیں تو منافع خوری سے بچیں نہیں تو پولیس ان کے اوپر کارروائی کرے گی. بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلسل لاک ڈاؤن سے پوری عوام جھوجھ رہی ہے اور ان کٹھن حالات میں اشیاء مایحتاج یعنی جینے کی جو ضروری چیزیں ہیں زندگی کی ضروری چیزیں ہیں ان چیزوں کے سلسلے میں ہمارے اہل خیر حضرات نے بہت حد تک کوششیں کی ہیں اور ضرورت مندوں تک انہوں نے وہ چیز پہنچائی ہے. اللہ ان کو اس پر جزائے خیر دے. لیکن حیرتناک بات یہ ہے اور بہت ہی افسوسناک مرحلہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو چیزیں بیچ رہے ہیں خاص طور سے کھانے پینے کی چیزیں ان کھانے پینے کی چیزوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہوتی ہے. اس سلسلے میں جو تاجر قسم کے لوگ ہیں وہ ایسے کٹھن مرحلوں میں وہ اس کی قیمتیں بڑھا کر وصول کر رہے ہیں. یہ چیز شرعی طور پر قطعی جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجروں پہ لعنت فرمائی ہے کہ جو کٹھن اور دشوار کن حالات میں اور تنگ وقت میں چیزوں کو مہنگا بیچے. اس لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ شرعی نقطہ نظر سے تو غلط کرتے ہیں اور وہ اللہ کے پاس میں یقیناً جواب دہ ہوں گے. تھوڑے سے نفع سے ان کی دنیا میں کچھ حاصل ہو نہیں جائے گا لیکن اللہ کے پاس میں جواب دہ ہوں گے. اور رہا سوال کہ دنیاوی ضابطے اور قانون کا اور حکومت کے جو ضابطے ہیں ان کا کہ اس کے مطابق بھی یہ مطلب صحیح نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو مہنگا بیچیں. سبزیاں کا حال دیکھیے گوشت کا معاملہ دیکھیے خاص طور سے کہ اتنا زیادہ مہنگا بنا دیا ہے کہ وہ یعنی قوت خرید سے باہر ہو گیا ہے. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں بیچنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو مہنگا ملتا ہے. تو جناب ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کو سستا ملتا تھا تو کب آپ نے سستا کیا. اب اگر مہنگا ملتا ہے تو آپ مہنگا دے رہے ہیں تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اور اس سے باز آنا چاہیے اور ایک ہی بھاؤ اور ایک ہی طریقہ کار اپنانا چاہیے اور صحیح طور پر سب کے ساتھ میں ایک ہی جیسا معاملہ کرنا چاہیے. ورنہ اس سلسلے میں وہ اگر اپنے حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو اپنی حرکتوں کے سلسلے میں وہ خود بھی دنیا میں بھی جواب دے رہیں گے اور آخرت میں بھی جواب دے رہیں گے.